حي على الفلاح. اباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، مجھے عطا ہو گیا تاج غلامی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ تاج غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں عطا ہو جائے۔ اسی حوالے سے اب جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ یہی ہے، سیرت النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم ایک سلسلہ وار گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کیا ہوا ہے۔ سیرت کی کتاب ہے الرحیق المختوم، اس کی ترتیب سے ہم چل رہے ہیں، اور پچھلے اجتماع میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آج کے اجتماع میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے حوالے سے تذکرہ کریں گے، اور یہ وحی اور رسالت کے چھٹے سال کے اخیر کا دور ہے۔ میں چاہتا ہوں آج اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے، جس کا تعلق اسی موضوع سے ہے، ہم پہلے دن سے لے کر آج تک کی ایک مکمل خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں، اس حوالے سے پھر دیکھیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کا اس سے کیا تعلق ہے۔ غار حراء میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کیا کرتے تھے، اور یہ عرصہ تھا 3 سال کا۔ مسلسل 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفے سے جب انہیں تنہائی محبوب ہو گئی تو غار حراء کی زندگی کو اختیار کیے رکھا۔ وحی اور رسالت کے نازل ہونے کے بعد 3 سال خفیہ دعوت کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ خفیہ طور پر 3 سال دعوت دی گئی۔ اس 3 سالوں کے اندر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی خاص مخالفت نہ کی، اور نہ ہی انہوں نے اس دعوت کو کوئی اپنے لیے اور اپنے نظام کے لیے جو ہے وہ خطرہ محسوس کیا۔ لیکن جیسے ہی 4تھے سال کا آغاز ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ ڈرا دیجئے، خبردار کر دیجئے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے، اس پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کو اکٹھا کیا، ان کی دعوت کی، اور وہاں دعوت دینا چاہی، لیکن آپ کے چچا ابو لہب نے کہا بھتیجے خالص نادانی چھوڑ دو اور جو بات کہنی ہے صاف کہو۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماع میں کوئی گفتگو نہ کی، پھر ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ اس پر ابو لہب نے پہلے دن سے ہی مخالفت کی۔ ان تمام باتوں کو ہم تفصیل سے کم از کم 4 سے 5 اجتماعات میں تفصیل سے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر یا صباحہ کی پکار لگائی۔ یہ عرب معاشرے کا رواج تھا کہ جب بھی کوئی بڑی خبر دینی ہوتی تھی تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اعلان کیا جاتا تھا۔ اس اعلان کے بعد اس میں پورے قریش کے کنبے، قبیلے اور شاخوں کو دعوت دی گئی، تو پھر اب قریش نے جو ہے اپنے لیے کچھ خطرہ محسوس جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، اور اس پر جو ہے جب کچھ ہی دن ابھی یہ اعلانیہ دعوت کے گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا۔ حج کے موسم میں قریش نے کوشش کی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکا جائے، اور کہیں وہ حاجیوں تک یہی پیغام دعوت اسلام کا، دین اسلام کا پہنچانا نہ شروع کر دیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری محنت سے اور لگن سے اور اللہ کے اس حکم کے اب لوگوں کو جو ہے کھلم کھلا دعوت دی جائے، لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، لیکن اس پر بھی آپ کا چچا جو ابو لہب تھا اس نے بھرپور مخالفت کی۔ لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا، جہاں بھی آپ دعوت دینے لگتے تو یہ پیچھے سے کہتا کہ اس بندے کی بات نہ سنو، یہ بے دین ہو گیا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، اور بعض روایات میں ایسے بھی آتا ہے کہ پتھر مارتا تھا پیچھے سے۔ تو یہ تمام معاملات اس وقت چلتے رہے۔ پھر جب حج کا موسم گزر گیا تو اس کے بعد جو مشرکین تھے، مشرکین کے سرداران تھے، انہوں نے 25 سرداران پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کا جو سردار بنایا وہ ابو لہب کو بنایا، جو آپ کے چچا تھے، بنو ہاشم میں سے تھے، اور اس میں اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا کہ اب اس دعوت کو زبردستی سے روک دینا ہے، اور ظلم و ستم کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا۔
یہ ظلم و ستم کئی مہینوں تک جاری رہا۔ اس میں بھی ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، آل یاسر کے حوالے سے، حضرت عمار کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے۔ یہ تمام باتیں ہم نے تفصیل سے ذکر کی تھیں کہ کس طرح سے سختیاں ہوتی رہیں اور لوگ اپنے ایمان پر قائم رہے، اور خصوصاً سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جس طرح انہوں نے کفار اور مشرکین کے سامنے مزاحمت کی اور اپنے ایمان کے اوپر جمے رہے، تو اس مزاحمت نے مکہ کے اس ماحول کے اندر، عام و خاص کے اندر اور مشرکین سرداران کے اندر کئی دلوں میں ایمان کی شمع جلائی، اور لوگ اس بات کو سمجھنے پر، سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ کیسا ایمان ہے کہ جو کسی بھی تکلیف کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی مشکل کو خاطر میں نہیں لاتا اور اپنے ایمان پر قائم ہے۔ یہ مسلسل مہینوں تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ چوتھے سال کا آغاز ہوا، اختتام ہو گیا۔ 5ویں سال کے دور میں جب داخل ہوئے تو دار ارقم کا قیام آیا، کیونکہ اب دعوت کھلے عام دینا اس طرح سے ممکن نہ رہی تھی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکز کا اہتمام کیا اور دار ارقم کے اندر خفیہ طور پر اجتماعات شروع ہو گئے۔ اب یہ دار ارقم کے جو اجتماعات ہوئے ہیں، سیرت النبی کے موضوع پر جس کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا رحیق المختوم، اس کے مصنف مولانا صفی الرحمان مبارک پوری لکھتے ہیں کہ یہ 5ویں سال کا وسط تھا جب یہ کام ہوا ہے، دار ارقم کا قیام ہوا ہے۔ اوپر جو زور و ظلم کا آغاز تھا وہ ویسے ہی چلتا رہا۔ دار ارقم کے قیام سے یہ ہوا کہ لوگوں کو آرام سے بیٹھ کر دین سکھانے کا موقع ملا، یہاں پر وحی کو لکھا جاتا اور یہاں سے مبلغین کو تیار کیا جاتا، اور یہ حکمت عملی بنائی گئی کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر تعلیم دی جائے۔ اسی دار ارقم کے اندر سے ہجرت حبشہ اول ہوئی، ہجرت حبشہ دوم ہوئی، اور ہجرت حبشہ دوم کے اندر 100 سے 101 افراد مرد و خواتین جو ہیں انہوں نے ہجرت کی۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، جب یہ ہجرت کے بعد واپس آئے ہیں، یہ بھی پوری تفصیل ہم نے بالکل آسانی سے آرام سے چلتے رہے ہیں، ایک موضوع پہ 2 سے 3 اجتماعات بھی ہوئے ہیں، یہ ہم نے جاری رکھا اور اس کا تفصیل سے تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ جب یہ مشرکین کے جو سرداران تھے، انہوں نے اپنا وفد بھیجا حبشہ کے اندر کہ مسلمانوں کو واپس لے کر آیا جائے، وہاں سے وہ ناکامی اور نامرادی کے ساتھ لوٹے ہیں واپس میں۔ جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو اس وقت 6 سال کا آغاز ہو چکا تھا۔ اچھا، جب 6 سال کا جو آغاز ہوا ہے تو اس میں اب مشرکین کے پاس صرف 2 راستے تھے۔ انہوں نے جب غور و فکر کیا کہ دعوت کو ہم روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، بلکہ حال یہ ہے کہ دعوت حبشہ کے محل میں پہنچ چکی ہے اور اس کا بادشاہ بھی اس سے متاثر ہو چکا ہے، اور اس کے جو سارے درباری اور وہ بھی جو ہے دعوت کے ذریعے سے ہے جو ان پر اثر ہوا اور رونے لگے، یہ تو مکمل تفصیلات جو ہے وہ موجود ہیں، اس کو ریکارڈ بھی کیا گیا اور نشر بھی کیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ جب 6 سال کا آغاز ہوا ہے، قریش کے وفد 2 دفعہ ابو طالب کے پاس گئے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا لیکن آپ نے نہیں روکا، لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ کے اور آپ کے بھتیجے کے خلاف فیصلہ کن جنگ چھیڑ دیں گے اور پھر ایک فریق کا جو ہے وہ صفایا ہو کر رہے گا۔ اس پر حضرت ابو طالب نے اپنا واضح طور پر پلڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما دیا کہ بھتیجے، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے تم وہ کام کرتے رہو، یہاں تک کہ یہ اپنی پوری جمعیت کے ساتھ بھی تمہاری طرف آئیں گے تو تم تک نہ پہنچ سکیں گے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن ہو جاؤں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر اپنے عزم آہنی کا اظہار کیا تھا کہ اے چچا، اگر یہ مشرکین میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اللہ کی دعوت سے اور اللہ کے دین سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا کہ جو انہوں نے سختیاں کی ہیں وہ تو میں نے دیکھی ہیں،
چاہے دنیا جہان کی سختیاں لے آئیں اور دنیا جہان کی نعمتیں لے آئیں، بہرحال میں اپنے راستے سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ اس پر قریش کے لیے واضح لائن موجود تھی۔ دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ابو طالب نے قبول کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، نہ آپ کے ساتھیوں نے کسی بھی سختی کو خاطر میں لاتے ہوئے دین سے منحرف ہوئے۔ اب انہوں نے کارروائیاں شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے حوالے سے۔ اس حوالے سے بھی ہم نے کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ مثال کے طور پر ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اس نے اپنے سرداروں کے ذریعے پتھر کے ذریعے آپ کو کچلنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں اللہ کی طرف سے رکاوٹ ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام ایک اونٹ کی شکل میں آئے اور پھر جو ہے وہ یہ ابو جہل اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ابو لہب کا بیٹا عتیبہ تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی، آپ کا کرتا پھٹ گیا، آپ کے چہرے پر اس نے تھوکنا چاہا، لیکن تھوک جو ہے وہ آپ کے اوپر نہ گرا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دیجئے۔ تو اس کا بھی مکمل واقعہ ہم نے ذکر کیا۔ پھر وہ ہوا بھی ایسے، ایک دفعہ ملک شام کے سفر پر وہ جا رہا تھا کہ اسی پر اسے ایک درندے نے جو ہے جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے رات کے وقت، قافلے کا چکر کاٹا تو اسے خوف لاحق ہوا اور یہ کہنے لگا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا ہے۔ اور ہوا بھی یہ کہ وہ جو درندہ تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا اور اس کا ٹارگٹ عتیبہ تھا، اور عتیبہ کو اس نے پکڑا اور ذبح کر دیا۔ پھر حتیم میں مشرکین موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے وہاں پر، تو انہوں نے ناگوار باتیں کی۔ جب ناگوار باتیں کی ہیں اس کا اثر یہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اس طرح ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش سنو، میں تمہارے لیے اللہ کی قسم قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ جس پر مشرکین جو ہے وہ بالکل ایسے خاموش ہوئے اور خوف زدہ ہوئے جیسے کوئی انہوں نے اژدہا دیکھ لیا ہو، یا کوئی جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر اگلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو انہی مشرکین سرداروں نے جو حتیم میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حملہ کر دیا، آپ کو گھیر لیا، اور انہی میں سے ایک مشرک سردار نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اس کو بل دینے شروع کیے اور آپ کی سانس روکنا چاہی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آواز پہنچی کہ ابو بکر اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی جس طرح جان فدا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ ان کے یعنی معیار اور ان کے جو رتبے کی ہے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور ان کا جو ہے وہ معیار اس سے اور رتبہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم یہاں پر موجود ہیں تو اب آگے ذکر آتا ہے حضرت حمزہ کے ایمان کا، اور اس کے ساتھ ہی 3 سے 5 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ تو اب بات بتانے والی کیا تھی، کیوں میں نے پورا اتنا خلاصہ آپ کے سامنے بھیجا ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر کیا ہے؟ دیکھیے، ذکر آتا ہے، ہم نے صفحہ بہ صفحہ مطالعہ کیا، ذکر آتا ہے کہ پہلے 3 سالوں میں 40 کے قریب مسلمان ہو چکے تھے، 21 کے قریب صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور چوتھے سال کے حج کا ذکر ہے، 5ویں سال کے حج کا ذکر نہیں ہے، 6ٹھے سال کے بھی آخر میں ہم پہنچ چکے ہیں، اس میں بھی جو حج آیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعوت دی اور کیسے معاملہ آگے چلا، جبکہ یہ بات طے ہے کہ دعوت ایک دن بھی نہیں رکی۔ لیکن اب یہ جو قریش تھے، ان کا جو ظلم و ستم تھا، اور جس طرح یہ منظم اور متحد تھے، اور جس طرح چوتھے سال کے آخر سے انہوں نے ظلم و جور کا آغاز کر دیا تھا، یہاں تک کہ ہر مسلمان کو جس کو بھی پتہ چلتا تھا کہ ہمارے قبیلے میں یہ مسلمان ہے اسے پکڑ لیتے اور سزائے دیتے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت جاری کی کہ اپنے ایمان کو چھپائیں، اور جو ہے ہر بندہ واضح نہ ہو، اور خود بھی دار ارقم کے ذریعے اپنی دعوت کو جاری رکھا، اور خفیہ طور پر یہ سارے کام ہوتے رہے۔ اور جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے 5ویں سال، تو 100 کے قریب لوگ جو ہے وہ ہجرت کے لیے گئے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت جاری تھی،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاموشی کا حکم دیا تھا اور جس طرح سے کام چلتا رہا، ظلم و جور کا نشانہ نہ بننے دیا اپنے ساتھیوں کو، کہ اب اس میں کوئی حکمت یہ تو نہ تھی کہ جو بھی مسلمان ہو اس کا اعلان کیا جاتا بھی یہ مسلمان ہو گیا، مشرکین اسے پکڑ لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پالیسی اختیار کی، اور اسی پر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم جو سورہ احزاب میں نازل ہوئی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہو، یوم آخرت پر امید رکھتے ہو، کامیابی کے حوالے سے اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ترین حالات میں بھی اللہ چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھتا، کسی صحابہ اکرام کو کوئی دکھ اور تکلیف نہ دیا جاتا اور انہیں نہ پہنچتا، مشرکین کی طرف سے اللہ کا دین غالب ہو جاتا اور مشرکین کو فنا کر دیا جاتا، عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا۔ اور مشرکین اس دور میں کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس بات پر جھگڑا کر چکے تھے، حتیم میں جو پیچھے بات ہوئی مشرکین کی کہ انہوں نے گھیر لیا اور ناگوار باتیں کی، وہ بھی یہی تھی کہ آخر وہ عذاب کہاں ہے جس کی تم ہمیں ڈرا رہے ہو، جس کی دھمکیاں دے رہے ہو، کون سی وہ وحی ہے، کون سی آخرت ہے، کون سی جنت ہے، کون سی جہنم ہے۔ تو یہ تو مشرکین کے وہ اقوال تھے جو وہ خود طلب کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اسی وقت پر ہی وہ انجام پاتی ہے۔ تو یہ جو خاموشی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ جو قدم با قدم دعوت کا پھیلاؤ ہے، یہ آج امت مسلمہ کے لیے ایک اسوہ حسنہ چھوڑا جا رہا تھا۔ قدم با قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا سفر طے کیا ہے، تو یہ اسوہ حسنہ کس کے لیے ہے؟ یہ امت مسلمہ کے لیے ہے۔ آج ہم جس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے ایمان کے حوالے سے رضی اللہ عنہما، تو یہ تذکرہ تو کم از کم ایسا ہو سکتا ہے 3 سے 4 نشستیں بھی لے جائیں، لیکن ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس دور میں بھی پھر یہ آتی ہے بات کہ جب حضرت عمر ایمان لائے اور جب لوگ وہاں سے، حضرت حمزہ اس سے پہلے 3 سے 4 دن ایمان لا چکے تھے، تو جب یہ وہاں سے نکلے ہیں دار ارقم سے یا جہاں بھی مرکز تھا، تو یہ روایات میں آتا ہے کہ 2 قطاروں کی صورت میں نکلے ہیں، اور 2 قطاروں کی صورت میں 40 کے قریب افراد کا ذکر بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور مکہ میں مسلمان موجود ہوں گے، اور وہ مسلمان جو ہجرت میں گئے 100 کے قریب تو وہ تھے، جبکہ پچھلے پورے 2 سالوں میں کہیں بھی کسی ایک مسلمان کے بھی ایمان لانے کا ذکر سیرت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، پچھلے 5ویں سال میں بھی، 6 سال میں بھی، 4 سال میں بھی۔ تو اب حضرت حمزہ کے رضی اللہ عنہ کے ایمان کے حوالے سے یہاں پر ہم یہ بات کریں گے کہ جب حضرت حمزہ ایمان لائے ہیں تو اس کا سبب یہ بنا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر موجود تھے۔ یہاں پر ابو جہل کا گزر ہوا اور اس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، نازیبا الفاظ کہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کی جو آپ کو پسند نہ تھیں، اور اس پر بھی بس نہ کیا، پھر اس نے پتھر اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مارا، اور جس سے آپ کا سر زخمی ہوا اور خون بہہ نکلا۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے کوہ صفا پر موجود ایک باندی عبداللہ بن جدعان کا ذکر آتا ہے کہ ان کی وہ باندی تھی، وہ موجود تھی اور وہ اس سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور اس حوالے سے یہ اختلاف بھی موجود ہے کہ کیا وہی تھی یا کوئی اور خاتون تھی، لیکن اس بات پر متفق ہیں سب لوگ کہ انتہائی قابل اعتماد تھی، معروف تھی۔ اس نے جب یہ سارا واقعہ حضرت حمزہ کو سنایا تو حضرت حمزہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کب اور کیسے، بلکہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کے حوالے سے خوب واقف تھے، ابو جہل کی خباثت
بد کلامی، بد زبانی اور اس کا جو برا طرز عمل معاشرے میں تھا اس سے بھی خوب واقف تھے۔ سیدھا گئے حتیم کے اندر، وہاں پر وہ اپنے سرداران کے ساتھ بیٹھا تھا اور اپنے آپ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کے خلاف کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے، اور بنو مخزوم قبیلے کا سردار تھا، اور بنو مخزوم قبیلہ جو ہے اس وقت کی فوجی قیادت کرتا تھا۔ ہر قبیلہ اپنے طور پہ تو مردان جنگی رکھتا تھا اور کوئی ایک منظم اس طرح ریاست کی طور پہ فوج نہ تھی، ہر قبیلے کے اپنے افراد ہوتے ہیں، لیکن بنو مخزوم جو تھا اس کے پاس سب سے زیادہ مردان جنگی تھے، اور اس حوالے سے یہ ابو جہل اپنے والد کی سمجھ لیجئے بگڑی ہوئی اولاد تھا اور وراثت میں اسے سرداری ملی تھی، تو یہ سمجھتا تھا کہ اس کے مقابلے میں آنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب حضرت حمزہ کو جب یہ پتہ چلا تو سیدھا حتیم میں گئے ہیں، اور ابو جہل وہاں پر موجود تھا، لوہے کی کمان اور تیر اور اپنا اسلحہ ساز و سامان ان کے ساتھ تھا۔ وہ کمان سیدھی اس کے جو ہے ابو جہل کے سر میں ماری ہے اور اسے کہا ہے کہ سر پہ خوشبو لگانے والے بزدل، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے؟ اب یہ جانتے تھے کہ وہ تو صادق اور امین ہے، تو میرے سامنے بول کے دکھا، وہ رویہ میرے سامنے بھی کر کے دکھا۔ اس پر جو ابو جہل خاموش رہا اور بالکل اس کے زبان سے کوئی لفظ تک نہ نکلا۔ جب اس کے قبیلے کے لوگ اٹھے ہیں کہ وہ حضرت حمزہ پر حملہ کریں، ادھر سے بنو ہاشم کے لوگ بھی اٹھے ہیں، اور پھر وہ بولا ہے کہ بھئی ابو عمارہ کو جانے دو کہ میں نے واقعی ہی اس کے بھتیجے کو سخت برا بلا کہا تھا اور گالی دی تھی۔ تو یہاں پر ہم آج کے جو ہے اجتماع کا اختتام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے اجتماع میں یہیں سے شروع کریں گے۔ آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ آپ یہیں اجتماع کے اندر بر وقت تشریف لایا کریں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔